اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں شفا زہرا آپ سبھی کا ایک بار پھر سے استقبال کرتی ہوں اپنے اس خاص پروگرام میں کہ جس کا عنوان ہے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دا رول ماڈل آف ویمن۔ ناظرین محترم، اس پروگرام میں ہم مسلسل جناب سیدہ کی زندگی کے حوالے سے تھوڑی بہت گفتگو کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس نہ تو اتنا وقت ہے اور نہ شاید ہمارے پاس اتنی توفیق ہے کہ ہم اتنی زیادہ ڈیٹیل میں جناب سیدہ کی زندگی کا جائزہ لے سکیں، لیکن جو بھی تھوڑا بہت بھی ہم جائزہ لے رہے ہیں، اگر فقط اس پر ہی گامزن ہو جائیں تو شاید ہم سعادت مند ہو سکتے ہیں۔ اس سے پہلے والے ایپیسوڈ میں نے ذکر کیا تھا کہ جناب فاطمہ زہرا کی زندگی ایک ماں کی حیثیت سے کس طرح کی تھی۔ جناب فاطمہ زہرا نے بطور بیٹی، بحیثیت بیوی، بحیثیت ماں جس طرح کا کردار ادا کیا ہے، وہ واقعاً ہم تمام خواتین کے لیے نمونہ عمل ہے، رول ماڈل ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ان کو اپنا رول ماڈل بنائیں۔ لیکن اس کے علاوہ کہ آپ ایک بہترین بیٹی تو تھیں ہی، آپ ایک بہترین ماں تھیں، آپ ایک بہترین بیوی تو تھیں، لیکن اس کے علاوہ آپ ایک بہترین عابدہ اور بہترین زاہدہ بھی تھیں۔ آپ کے بارے میں ملتا ہے کہ اہل مدینہ امام علی علیہ السلام کے گھر سے مغرب کے وقت ایک نور صادر ہوتے ہوئے دیکھتے تھے۔ اہل مدینہ نے رسول اللہ سے جب اس کے بارے میں سوال کیا تو رسول نے فرمایا کہ میری بیٹی کے اوپر فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں، اور جب میری بیٹی فاطمہ محراب عبادت میں کھڑی ہوتی ہے تو فرش سے عرش تک ایک نور صادر ہو جاتا ہے، اور یہ وہی نور ہے کہ جو میری فاطمہ کے پاس سے ہو کر گزرتا ہے اور عرش الہی تک پہنچتا ہے۔ آپ کے بارے میں ملتا ہے کہ پروردگار عالم جناب فاطمہ زہرا کی تعریف کرتے ہوئے فرشتوں سے اس طرح فرماتا تھا کہ دیکھو یہ میری بہترین عابدہ ہے کہ جو مجھ سے اتنا زیادہ خوف زدہ رہتی ہے، اتنی خضوع اور خشوع میں رہ کر میری عبادت کرتی ہے۔ آپ کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک ستارہ فقط آپ کے نام سے آسمان میں ہمیشہ چمکتا رہتا تھا۔ جناب فاطمہ زہرا کی عبادت کا حصہ آپ کی زندگی کے حوالے سے ایسا تھا کہ آپ کے بارے میں متعدد آیات قرآن مجید میں نازل ہوئی ہیں، یہاں تک کہ ایک پورا سورہ جناب فاطمہ زہرا کی زندگی کے حوالے سے نازل ہوا ہے، جس کو ہم سورہ انسان یا سورہ دہر بھی کہتے ہیں۔ اور یہ سورہ کیوں نازل ہوا تھا جناب فاطمہ زہرا کے لیے، جس کو قرار دیا جاتا ہے کہ جناب فاطمہ زہرا کے لیے نازل ہوا تھا؟ اس کا ماجرا کچھ اس طرح سے تھا کہ ایک مرتبہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام بیمار پڑ گئے، اور جب آپ بیمار پڑ گئے تو امام علی علیہ السلام جناب فاطمہ زہرا اور جناب فضہ نے 3 دن کے لیے منت مانگی کہ اگر یہ بچے صحت مند ہو جائیں گے، شفایاب ہو جائیں گے تو ہم 3 دن کے لیے روزہ رکھیں گے۔ جب آپ دونوں صحت مند ہو گئے تو سب نے مل کر روزہ رکھا، یعنی جناب فاطمہ نے بھی، امام علی علیہ السلام نے بھی، جناب فضہ نے بھی، اور خود حسنین علیہ السلام نے بھی روزہ رکھا۔ لیکن جب افطار کا وقت آیا اور آپ سب افطار کرنے کے لیے بیٹھے تو سب کے پاس ایک ایک روٹیاں تھیں، لیکن جیسے ہی آپ نے چاہا کہ اس کو تناول کریں کہ دروازے پر ایک سائل نے دستک دی، اور جب اس سائل کی صدا کو سنی تو سب نے اپنے اپنے حصے کی روٹیاں اٹھا کر دے دیں اور پانی سے افطار کر لیا۔ اگلے دن جب پھر آپ سب لوگ روزہ افطار کرنے کے لیے بیٹھے تو اس وقت پھر سائل آ گیا، اس نے دروازے پر صدا لگائی، سب نے پھر اپنی اپنی روٹیاں اٹھائیں اور اس سائل کو دے دیں۔ تیسرے دن پھر یہی ہوا کہ جب آپ لوگ روزہ افطار کرنے بیٹھے تو تیسرے دن بھی وہ سائل آیا اور روٹیوں کو لے گیا۔ اب تیسرے ہی دن رسول اللہ بھی آئے اور آپ نے دیکھا کہ میری بیٹی فاطمہ محراب عبادت میں مشغول ہے۔ جب رسول اللہ نے آپ سے سارا ماجرا پوچھا، جب جناب فاطمہ زہرا نے سارا ماجرا بتایا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ سائل کوئی اور نہیں بلکہ فرشتے تھے جو کہ اس در پر تمہارا امتحان لینے کے لیے آئے تھے۔ جس کے بعد یہ سورہ نازل ہوا، اور یہ سورہ دہر یا جسے ہم سورہ انسان بھی کہتے ہیں، یہ جناب سیدہ کی ذات گرامی سے، یا یوں کہہ لیں کہ اہل بیت کے گھرانے سے یہ سورہ مخصوص ہو گیا۔ جناب فاطمہ زہرا کی عبادت اس قدر تھی کہ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ رات بھر جاگ کر عبادت کیا کرتی تھی، یہاں تک کہ سحر ہو جاتی تھی۔ اور امام حسن علیہ السلام ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے سنا کہ آپ رات سے لے کر سحر تک مسلسل عبادتیں کیے جا رہی ہیں،
کیے جا رہی ہیں، اور جب سحر ہو گئی تو میں نے سوال کیا کہ اماں آپ نے جب سے اپنی عبادت شروع کی تھی آپ ہر دعا میں صرف اپنے پڑوسیوں کے لیے ہی دعا کر رہی تھیں۔ تو جناب فاطمہ زہرا نے فرمایا کہ بیٹا پہلے ہمیں اپنے ہمسایوں کے لیے دعا کرنی چاہیے اور بعد میں خود کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اب ہمیں اپنی زندگی میں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمارا بھی کردار فاطمی ہے، کیا ہم بھی جناب فاطمہ زہرا کی طرح سوچتے ہیں، کیا ہم بھی جناب فاطمہ زہرا کی طرح اپنے بچوں کو درس دیتے ہیں، تربیت دیتے ہیں، کہ ہم بھی اپنے بچوں کو دوسروں کے لیے آمادہ رہنا سکھائیں، دوسروں کی مدد کرنا سکھائیں، دوسروں کے لیے سوچنا سکھائیں۔ زیادہ تر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے اور وہ کسی کی طرف مائل ہو رہا ہے، کسی کی مدد کرنا چاہ رہا ہے، تو ماں باپ اسے یہ کہہ کر بٹھا دیتے ہیں کہ نہیں ان کی مدد تمہیں نہیں کرنا ہے، جبکہ اسلام کہتا ہے کہ اگر تمہیں صدقہ بھی دینا ہے تو اپنے بچوں کے ہاتھوں سے دلواؤ۔ کیوں؟ تاکہ تمہارے بچوں کو عادت ہو جائے دینے کی، انہیں لینے کی عادت نہ ہو بلکہ دینے کی عادت ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، کچھ بھی تمہیں دینا ہو تو اپنے بچوں کے ہاتھوں میں دو اور ان سے کہو کہ وہ دے کر آئیں۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ کچھ گھرانوں میں ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ اپنے بچوں کو ریسٹرکٹڈ کر کے رکھتے ہیں، کس لیے کہ نہیں تمہیں ان کی مدد نہیں کرنی، یہ ایسے ہیں وہ ایسے ہیں، تمہیں ان نیبر سے نہیں ملنا، وہ ایسے ہیں، جبکہ یہ غلط ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کے مائنڈ میں بچپن سے ہی اس طرح کی نیگیٹیوٹی کو نہیں ڈالنا چاہیے، جہاں تک ہو سکے اپنے بچوں کے مائنڈ میں پازیٹیو چیزوں کو ڈالیں اور اپنے بچوں کے سامنے عبادت کریں تاکہ ہمارے بچے بھی ہمیں دیکھ کر بہت زیادہ موٹیویٹ ہوں اور وہ بھی عبادت کی طرف آئیں، کیونکہ اگر ہم بچوں کو کچھ سمجھائیں گے تو بجائے اس کے کہ ہم بچوں کو کچھ سمجھائیں اور وہ اس پر عمل کرنے لگ جائیں، اس کے چانسز بہت کم ہیں۔ ہاں اس کے چانسز زیادہ ہیں کہ ہم بچوں کے سامنے کوئی ایسا عمل کریں کہ اسے دیکھ کر بچے خود کرنے لگ جائیں، کیونکہ بچوں کے اندر یہ فطرت ہوتی ہے کہ بچوں کے سامنے اگر کچھ کیا جاتا ہے تو بچے اسی چیز کو کرتے ہیں، جبکہ ہم بچوں کو اگر کسی چیز کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، بڑے بڑے لیکچر دینے کی کوشش کرتے ہیں تو بچوں کا اس میں انٹرسٹ نہیں رہتا، اس میں انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کوشش یہی کریں، اور شاید جناب فاطمہ زہرا ہم سب کو بھی یہ درس دینا چاہ رہی تھیں کہ دیکھو اپنی زندگی میں فقط ایک اچھی بیٹی بن کر نہیں رہنا، فقط ایک اچھی ماں اور اچھی بیوی بننے کے علاوہ اپنی انفرادی زندگی میں خدا کے ساتھ بھی اس طرح سے توسل اور رابطہ برقرار رکھو تاکہ تمہیں بھی سعادت حاصل ہو سکے اور تمہارے بچے بھی تمہیں دیکھ کر درس حاصل کر سکیں۔ اور جناب فاطمہ زہرا کے اس عمل کو دیکھ کر ان کے بچوں نے کیا درس حاصل کیا ہے وہ آج ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ ان کے بچوں نے اپنی ماں سے ایسی تربیت پائی کہ کربلا میں اپنا بھرا گھر لٹا دیا صرف اور صرف خدا کے لیے۔ ناظرین محترم، آج کے ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک بنے رہیں چینل ون کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔